إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر وللہ الحمد. حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کو سزاوار ہے. بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی معرفت اور آپ کی توسط سے ہمیں ہدایت کا راستہ ملا، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کا راستہ ملا. محترم حضرات، عید الفطر آپ سب کو مبارک ہو. صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا اور مقامی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کی جانب سے ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سنہرا دن عطا فرمایا. یہ دراصل رمضان المبارک کے روزوں کے افطار کی خوشی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم تعداد مکمل کر لو. جو تعداد اللہ نے فرض کی ہے 29 کی ہو یا 30 کی ہو، وہ تعداد آپ نے مکمل کر لی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی اور اس کی بزرگی بیان کرو اس بات پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی. یہ ہدایت کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اگر اللہ توفیق نہ دے تو آدمی ہدایت کے ڈگر پہ چل نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو طالب کو توفیق نہیں دی. جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے پریشان رہے، آپ کے لیے روئے، آپ کے لیے تمنا کی، آپ کے لیے کہا چچا ایک مرتبہ صرف زبان سے کہہ دو، میں اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے سفارش کروں گا، لیکن توفیق نہیں ملی تو ابو طالب نے ساری عمر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف کر دی، ساری عمر رسول اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت میں رہے، لیکن جب توفیق نہیں ملی تو اسلام نہیں لا سکے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس کو آپ سمجھیے ہدایت کیا چیز ہے، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے اس ہدایت کا۔ جس ہدایت کو ہم نے عید الفطر کی سوئیاں سمجھ لیا کہ 5 منٹ کے بعد اس کی مٹھاس اتر گئی، وہی ہم نے ہدایت سمجھ لیا ہے۔ جس ہدایت کو ہم نے عید الفطر کے بھجیا اور اوڑے سمجھ لیے کہ اس کی ترشی اور اس کا تیکھا پن 5 منٹ میں ہماری زبان سے اتر گیا، ہم نے ہدایت اسی کو سمجھا ہے۔ ہدایت وہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو اکرمہ بھی ایمان لے آتے ہیں، وہ اکرمہ جس کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر اکرمہ بن ابو جہل خانہ کعبہ کے پردے سے لٹکا ہوا مل جائے، اس کا خون حلال ہے، اس کو ذبح کر دینا، اس کو مار دینا، لیکن ہدایت مل گئی تو وہ اکرمہ اسلام کے مشہور جرنیلوں میں سے ایک ہوئے، اسلام کے مشہور جرنیلوں میں سے ایک ہوئے، جنگ یرموک کے جرنیلوں میں، اور جنگ یرموک میں کارہائے نمایاں انجام دینے والے وہ ایک عظیم صحابی ہوئے۔ ہم نے ہدایت کو کھیل سمجھ لیا ہے، ہم نے ہدایت کو بہروپیہ سمجھ لیا ہے، ذرا سی دیر میں لمبا کرتا پہن لیا اور ٹوپی پہن لی اور پاجامہ پہن لیا اور ہاتھ میں لمبی سی تسبیح لے لی اور بات کرتے رہے اور تسبیح گراتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ ہدایت تو وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے لیے آزمایا جائے گا اور جس کے لیے کھرا سونے کی طرح تپایا جائے گا، اور خوش نصیب ہے وہ جو ہدایت کے معاملے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ عید الفطر کا یہ پیغام ہے کہ آپ ہدایت کو سمجھیے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ شکر گزاری کا مطلب صرف زبان سے شکریہ نہیں، دل سے شکریہ، اعضاء اور جوارح سے شکریہ، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لے، یہ شکریہ ہے۔ افادتنی النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، اللہ تیری بے شمار نعمتوں میں ایسی نعمتیں جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، ایسی نعمتیں جس کا ہم شعور نہیں کر سکتے، اتنی بے شمار نعمتیں جس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، ان تمام نعمتوں نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ اللہ اپنی جانب سے بھی 3 حقیر نذرانی ہیں، اگر تو قبول کر لے زندگی کامیاب ہو گئی، قبول نہیں کیا تو راندے درگاہ ہو جائیں گے، کوئی سعادت سے نواز نہیں سکتا۔ اپنی جانب سے بھی 3 حقیر نذرانی ہیں، یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، اللہ میرے ہاتھ اور پیر، اعضاء اور جوارح اور میری زبان اور چھپا ہوا دل، یہ تیری تعریف میں رطب اللسان ہے، تیری تحمید، تقدیس، تحلیل، تکبیر میں رطب اللسان ہے۔ تو یہ ہدایت بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائیو اور دوستو، اور اس ہدایت کی وجہ سے آزمایا جائے گا، اور اہل ایمان وہ ہیں کہ جب انہیں آزمایا گیا تو ان کا ایمان اور کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے اللہ نے فرمایا یہ لوٹتے ہیں 1448 سال پہلے، سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، سارا عرب امت آیا مدینہ طیبہ پر، ایک ننھی سی بستی ہے جس کی آبادی کوئی 5000 سے بھی زیادہ نہیں، 10,000 کا لشکر آ گیا، 5000 میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب موجود ہیں، اور ان کے لیے 10,000 کا لشکر آ گیا ہے، قریشیوں کا لشکر اور غطفانیوں کا لشکر آ گیا۔ وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ مسلمانوں ذرا یاد تو کرو، اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو ذہن میں رکھیے تو پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، میں کیا کہنا چاہتا ہوں آخر تک وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے۔
کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور جب ایمان والو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یقین جانیے کہ آپ عبداللہ نگر کی عیدگاہ میں ہیں لیکن آپ کا ذکر جمیل عرش پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے، آمنوا کہہ کر کے آپ کو دنیا کے 8 ارب انسانوں میں سے 1.5 ارب انسانوں کو ممتاز کر دیا گیا. اور 1.5 ارب ایمانوں میں وہ خوش نصیب جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں ان کا درجہ بلند کر دیا گیا. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ذرا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد تو کرو. اذ جاءتکم جنود، جبکہ تم پر فوجیں آ گئی، چاروں طرف سے فوجیں آ گئی. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے ان پر ایسی فوج بھیج دی اور ہم نے ان پر ہوا بھیج دی اور ایسی فوج بھیج دی جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے. اور پھر اس لشکر کی کیفیت کیا بتائی گئی؟ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم. یاد کرو ننھی سی بستی ہے مدینہ طیبہ کی، اس کے چاروں طرف سے فوجوں نے مدینہ طیبہ کو گھیر لیا اور یہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور بجا نہیں دیں گے، اینٹ سے اینٹ اکھاڑ دیں گے اور کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن اللہ کیا کرتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. وہ مسبب الاسباب ہے، وہ مصرف القلوب ہے، وہ حالات کو جانتا ہے، حالات کو وہ پھیرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. فوجوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ آنکھیں دیکھ کر پتھرا گئی، چوتھیاں گئی اور دل اچھل کر کے گلے تک آ گئے. وتظنون باللہ الظنونا، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح سے گمان کرنے لگے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں ثابت قدمی ڈال دی. چنانچہ انہوں نے کیا کہا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جب مسلمانوں نے فوجوں کو دیکھا کہ مدینہ طیبہ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے سب طرف سے فوجیں آ گئیں تو ان کے ایمان میں تزلزل پیدا نہیں ہوا. میرے بھائیوں آپ کے لیے بھی حالات ہیں. تقاضا یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ کے ہاں استقامت ہو، آپ کے ہاں پامردی ہو. کیا کہا انہوں نے؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مسلمانوں نے جماعتوں اور گروہوں کو دیکھا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ارے یہ تو وہ چیز ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آزمائش ہوگی، جانوں کی آزمائش، مالوں کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، فصلوں کی آزمائش، بھوک مری کے ذریعے، قحط سالی کے ذریعے پورے ملک کو مہنگائی کے دلدل میں اور اس کے عذاب میں جھونک دیا جائے گا. یہ سب آزمائش ہوگی. لیکن صاحب استقامت ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور انہی کے لیے بشارت ہے. تو جب انہوں نے دیکھا تو کیا کہا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله، ارے یہ تو وہ چیز ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا. آپ اندازہ کیجئے 1448 سال پہلے، یہ 1443 ہجری ہے، ہجرت کے 5ویں سال میں مدینہ طیبہ کو گھیر لیا لوگوں نے اور وہ چاہتے تھے کہ اسلام کو بے خوبوں سے اکھاڑ پھینک دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پردے میں اسلام کی عظیم فتح لکھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کبھی عرب مدینہ طیبہ پر حملہ نہیں کر سکیں گے. 25 دن تک انہوں نے محاصرہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی جس نے ان کے خیموں کو، ان کی ہانڈیوں کو، ان کے چولہوں کو، ان کے جانوروں کو سب کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا اور وہ سمجھ گئے کہ اب کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر فرشتے آ گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو سرخرو کیا. ایسے ہی میرے بھائیوں اور دوستوں آج پوری دنیا کے حالات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دیگر قومیں مسلمانوں پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی
जैसे भूखा खाने पर और प्यासा पानी पर टूट पड़ता है। और सहाबा किराम को हैरत हुई थी और उन्होंने ये कहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस दिन हम कम होंगे? आपने फरमाया था, नहीं, कम नहीं होंगे, लेकिन तुम सैलाब के झाग के मानिंद होगे, जो बेवकात होती है, जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। ऐसे ही आज पूरी दुनिया मुसलमानों पर टूट पड़ी है। जो मुल्क के और इंटरनेशनल सतह पर, आलमी सतह पर जो हालात हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, सही बात यह है कि जब आजमाइश होती है तो उसी आजमाइश में आदमी खरा उतरता है, उसी आजमाइश में आदमी पेवर होता है, उसी आजमाइश में आदमी अल्लाह ताला का बरगुज़ीदा बंदा बनता है, उसी आजमाइश में अल्लाह की तरफ रुजू करता है, उसी आजमाइश में अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, उसी आजमाइश में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफी मांगता है, उसी आजमाइश में तदबीरें करता है, उसी आजमाइश में मुस्तक़बिल के मंसूबे तैयार करता है, उसी आजमाइश में अपने लिए सोचता है कि हम ऐसा क्या तरीका, क्या लायहा इस्तेमाल, क्या लायहे अमल तैयार करें जिसके जरिए इस तकलीफ से, इस मुसीबत से नजात पा जाए। आज पूरी दुनिया उमूमी तौर पर और हिंदुस्तान खुसूसी तौर पर बिल्कुल आग का शोला बना हुआ है, और लोग ये समझते हैं कि ये शोला जब जल उठेगा तो सिर्फ एक ही कौम जलेगी। ऐसा नहीं है, एक कौम नहीं जलेगी, सब जलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ हमारा घर जले और दूसरों के घर भी जलेंगे। इसलिए उनको होश के नाखून लेना चाहिए, उनको अपनी कसरत पर 80 और 20 का फलसफा उनको नहीं सोचना चाहिए। तारीख ने कितनी मिसालें ऐसी देखी हैं, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह। कितनी ही मुख्तसर जमातें हैं जो बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आ गई अल्लाह की तौफीक से और उसकी इनायत से और उसकी मेहरबानी से। तारीख ने इसकी बहुत सारी मिसालें देखी हैं, हमारे मुल्क ने भी ऐसी बहुत सारी मिसालें देखी हैं। इसलिए लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनसे बड़ा कारसाज कोई वो तो कुछ भी नहीं है, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला चाहे जमीन से अपना तसर्रुफ 2 मिनट के लिए उठा ले और वो जलजले की नजर हो जाए, जब अल्लाह तबारक व तआला चाहे आसमान से अपना तसर्रुफ उठा ले और बेशुमार बारिश हो जाए और तहस-नहस होकर रह जाए, अल्लाह ताला जब चाहे टिड्डियों की फौज भेज दे। कितने इलाकों में टिड्डियां आई, फसलों की फसलें साफ करके चली गई, बंदरों की जमातें आई, फसलों की फसलें साफ करके चली गई। इसलिए लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए, दुनिया में कई नमरूद आए और कई फिरौन आए और कई हामान आए, लेकिन कोई नहीं रहा, सब खसो खाचाक की तरह बह गए, कोई जिक्र मौजूद नहीं। अगर जिक्र है तो अल्लाह तबारक व तआला का है, अगर जिक्र है तो उसके फरमाबरदार बंदों का है, अगर जिक्र है तो अहले ईमान का है, अगर जिक्र है तो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों, रसूलों और अंबिया का है। और ये अल्लाह का वादा है, इन्ना लनंसुरु रुसलना वल्लज़ीना आमनू मअह, यकीनन हम जरूर भी जरूर मदद करेंगे अपने रसूलों की और उन लोगों की जो उनके साथ हैं। लेकिन इसमें जो कहा गया वल्लज़ीना मअहू, जो उनके साथ हैं, क्या हम माहू के जुमरे में आते हैं? हमने रमजान मुबारक का महीना गुजार लिया, रमजान का महीना गुजर गया, आज शव्वाल की पहली तारीख हो गई। अब फिर हम अगर उसी ढर्रे पे चले गए, 29 शाबान वाले ढर्रे पे चले गए, तो फिर रमजान आकर के हमारा क्या हुआ? रमजान ने तो हमें मुत्तकी बनाना चाहा था, रमजान ने तो हमें अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बनाना चाहा था, रमजान मुबारक ने आकर के हमें अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का जतन और तरीका बताया था। अगर हम फिर 29 और 28 शाबान वाले ढर्रे पर चले गए, वही लाउबाली वाली जिंदगी शुरू हो गई, वही 10 बजे दिन में उठ करके क़िरात और तहज्जुद के साथ फजर के वुज़ू की और बिल्कुल अपनी इस्लामियत साबित करने के लिए नमाज पढ़ने लगे। मेरे भाइयों, क्या आपको लगता है कि ये नमाज कबूल होगी? 1 दिन 2 दिन की बात हो तो बात अलग है, लेकिन मुस्तकिल मामूल हो जाए कि 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक चौकों पर, चौराहों पर
और होटलों में बैठ करके गपशप करते रहे, अपनी साइजिंगों में, अपनी फैक्ट्रियों में बैठकर गपशप करते रहे, और फिर उसके बाद जब सोए घोड़ा बेच करके तो उठे 9 बजे 10 बजे और तहज्जुद के साथ यानी क़िरात के साथ फिर वज़ू किया और फिर फजर पढ़ रहे हैं। मुझे तो डर है कहीं ऐसा ना हो कि नमाज़ें उनके चेहरे पे मार दी जाए। अगर हमारा मामूल ये है कि हम अपने कारोबार के सिलसिले में झूठ को जायज समझते हैं, अपने कारोबार के सिलसिले में सूदी कारोबार को जायज समझते हैं, अपने कारोबार के सिलसिले में धोखाधड़ी को जायज समझते हैं, और वही हम रमजान की आमद से पहले कर रहे थे, रमजान में किसी तरह से कुछ बचा लिया, अब 1 शव्वाल के बाद अगर हमने फिर शुरू किया, तो मेरे भाइयों और दोस्तों यही तो दोगलापन है। दोगलेपन के सिवा और क्या है ये कि रमजान से पहले जैसे थे रमजान में थोड़ी देर के लिए रुक गए और रमजान के बाद फिर वही शुरू कर दिया। अगर मामला ये है तो मेरे भाई यही तो मुनाफकत है, यही तो दोरुखापन है। रमजान हमें अच्छा बनाने के लिए आया, इसलिए ये फिक्र करिए कि जब हमने रमजान मुबारक अल्लाह की रजा के लिए अच्छे अंदाज में गुजारा है तो उसका पैगाम यह है कि पूरी जिंदगी जब तक सांस में सांस है, जब तक दिल धड़क रहा है, जब तक रगों में खून जारी और सारी है, इस रमजान के पैगाम को अपनी जिंदगी से जुदा नहीं करेंगे, रमजान के पैगाम पर अमल पैरा रहेंगे, अल्लाह को मनाने की ऐसी कोशिशें करते रहेंगे। और खास तौर से ऐसे माहौल में जब जाफरानी कल्चर इस्लामी तहजीब को खा जाने के लिए बेचैन है, जब जाफरानी नौजवान मुस्लिम नौजवानों को उचक लेने के लिए तैयार है, जब जाफरानी नौजवानों का ब्रिगेड इस्लामी बच्चियों को, मुस्लिम बच्चियों को उचकने के लिए तैयार है, और 1-2 लाख की तादाद में नहीं, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको कहूं कि 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा बाकायदा आरएसएस ने तैयार किया है कि मुस्लिम बच्चियों को वर्गलाओ और उनको अपने दामे फरेब में डालो, और उनके लिए बाकायदा ट्रेनिंग होती है, उनको सिखाया जाता है इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब आप खैरियत से हैं, ताकि वो मुस्लिम बच्चियां ये समझें कि हाँ ये मुस्लिम नौजवान हैं, और उसी अंदाज में उनसे गुफ्तगू होती है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे सरपरस्तों ने धड़ल्ले से मोबाइल उनको दे रखा है। आज दुनिया का अगर सबसे बड़ा फितना कहा जा सकता हो, जैसे शराब तमाम गुनाहों की जड़ है, ऐसे अगर ये कहा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना क्या है, तो मैं बेसोचे समझे, और मैं नहीं आप में से हर आदमी ये कहेगा कि मोबाइल है। इस मोबाइल ने हमारे सरपरस्तों ने अपनी बच्चियों को मोबाइल दे दिया, वो कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत खुलकर, जिस भी मोबाइल में कोड लगा हुआ हो समझ लीजिए उसमें दाल में काला है। चाहे नौजवान कोड लगाए हुए है, चाहे बच्ची कोड लगाए हुए है, जो भी लोग अपने मोबाइल में कोड लगाए हुए हैं अपने घर वालों से छुपाने के लिए, समझ लीजिए दाल में काला है। आज एक बड़ी तादाद है जिनको बाकायदा उर्दू की तरबियत दी जाती है, और ऐसे नहीं मालेगांव वाली नहीं, मोरी तोरी, वो लखनऊ वाली उर्दू उनको सिखाई जाती है, ताकि वे समझें कि ये मुहज़्ज़ब है, और लड़कियां जल्दी इंप्रेस हो जाती हैं, और फिर पता ये चलता है लाख बच्चियां जा चुकी। वो भी ये सोचते हैं कि हिंदू धर्म में अगर शादी करो तो उसके लिए दुनिया भर के रीत रिवाज हैं, और इतना पैसा खर्च होता, ये होता वो होता, चलो किसी मुस्लिम बच्ची को शिकार बनाते हैं, मुफ्त में हाथ आए तो बुरा क्या है। और उसके अलावा उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि करंट उनको 2.5 लाख का चेक दिया जाएगा, आगे चलकर उनको घर दिया जाएगा, आगे चलकर उनको नौकरी दी जाएगी। इस बेरोजगारी के दौर में अगर घर मिल जाए, अगर नौकरी मिल जाए, अगर कैश पेमेंट मिल जाए, क्या है। आज ये हो रहा है, इस तरफ तवज्जो की जरूरत है। ऐसे माहौल में जबकि भगवा ब्रिगेड पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार है कि किसी न किसी तरह से आपको मलिया मेट किया जाए, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्या जरूरी है कि रामनवमी का जुलूस निकल रहा हो तो खान साहब भी वो जुलूस देखने गए हैं। ऐसे खान साहबों को लाठी पड़नी ही चाहिए, उनको लाठी पड़नी ही चाहिए, जब उनको मालूम है कि वहां जाना फितने से खाली नहीं, शरई तौर पर गुनाह है कि कोई वहां जाता हो तो शरई तौर पर गुनाह है। वो वहां तमाशा देखने अंबेडकर जयंती में, और हम नहीं कहते अंबेडकर पूरे मुल्क के रहनुमा थे, हमारे भी रहनुमा है,
لیکن کیا ضروری ہے کہ اگر وہاں جا کر کے اس جینتی میں اور اس جلوس میں جا کر کے فتنہ ہوتا تو آپ کیوں جائیں؟ کئی جگہوں پہ مجھے یہ پکی خبریں ملی ہوئی ہیں کہ لوگ جلوس میں گئے اور اپنے آپ کو ویل اپ ٹو ڈیٹ، ویل جو ہے ماڈرن ثابت کرنے کے لیے وہ بھی ناچ گانے میں شریک ہوئے، اور پھر پتہ چلا پولیس اٹھا لے گئی اور ڈٹ کر توڑائی کی۔ ایسے ماحول میں جبکہ بہانہ بنا کر، نہ اذان کا بہانہ بنا کر، اذان کا بہانہ، اذان کوئی چیز نہیں ہے، یہ اندھے بہرے گونگے ہو گئے ہیں حکومت کے لوگ، 12 اور 1 بجے تک ان کی مندروں میں بھجن کے گانے بجتے رہتے ہیں، ان کے جو ہفتہ وار منگل کو اور سنیچر کو جو پروگرام ہوتے ہیں 12 بجے تک اور 1 بجے تک بجتے رہتے ہیں، تو اس سے خوشبو نکلتی ہے، اس سے صوتی آلودگی نہیں ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، لیکن ان کا زاویہ بدل گیا ہے، ان کا نظام بدل گیا ہے، وہ ڈرے اس بات سے کہ اللہ کا نظام بدل گیا تو وہ افسانے بن جائیں گے۔ لیکن نظام بدلنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہماری آنکھوں میں تاثیر ہو، ہمارے نالوں میں تاثیر ہو، ہمارے آنسوؤں میں تاثیر ہو، ہماری فکر میں تاثیر ہو، ہمارے عمل میں تاثیر ہو۔ آج ہم مسلمان ہیں لیکن کیفیت یہ ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ کیا ایسے ماحول میں بھی ہم پر اللہ کی نصرت آئے گی، اس کی مدد آئے گی؟ نہیں آ سکتی میرے بھائیوں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مدد کرے گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین پر چلو گے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرو گے اپنی ذات پر اور اپنے معاشرے پر، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن اگر تم اس کی مدد نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں لات مار کر کے نکال دے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ جب خراسان، آذربائیجان، ماوراء النہر، ان جگہوں پہ جب مسلمانوں نے حد سے تجاوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کو ان پر مسلط کر دیا، اور وہ تاتاری آئے اور اینٹ سے اینٹ بجائی اور بغداد تک اور مصر تک پہنچ گئے، اور انسانی سروں کی اتنی دور، اتنی بلند منارے بنائے کہ لوگ دور سے دیکھ سکتے تھے۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے سلطنت عثمانیہ قائم کیا جو کئی سو سال تک چلی، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے مرد مجاہد تھے جنہوں نے آواز اٹھائی کہ ان کے خلاف سفارہ ہو جاؤ، اور عین جالوت کے مقام پر وہ پہلا معرکہ تھا کہ تاتاری شکست کھائے، پھر ان کے حصے میں فتح نہیں آئی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اللہ نے یہ بہترین موقع دیا ہے کہ ہم نے 30 دن اس کی رضا کے لیے اچھے انداز میں گزارے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ اپنی اصلاح یہیں سے شروع کر لیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ یاد رکھو، اگر نہیں سدھرے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اور یہ مت بھولو کہ جب ہم اہل ایمان ہیں، جب اہل ایمان سرکش ہو جائیں تو اللہ تاتاریوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے کی مثالیں، جب یہودی سرکش ہوئے تو اللہ نے بخت نصر کو بھیج دیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اللَّهِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ ان کے گھروں میں گھس گئے، ان کے مردوں کو تہہ تیگ کیا، ان کی عورتوں کو قید کیا، اور بیت المقدس سے سارے تبرکات اٹھا لے گئے۔ یاد رکھیے، یہ اس لیے ہے، یہ آپ کو جگایا جا رہا ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ آپ کو جگایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس عید کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کی ہدایت کو عظیم سمجھو، اور اللہ کی ہدایت کو عظیم سمجھ کر اس کی قدر کرو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اس عید کا پیغام یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اپنی گرد و پیش کی خبر کرو۔ اس عید کا پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و تائید ہمارے اور آپ کے جو ہے شامل حال ہو۔ اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں پر ہمیں فتح نصیب فرمائے۔ ہم تو اس ملک کے وہ لوگ ہیں جن کا نام ہی اسلام سے وابستہ اور مسلمان ہیں۔ ہم تو سراپا صلح و آشتی ہیں، ہم تو سراپا امن و آشتی ہیں۔ 800 سال کی حکومت میں کوئی بڑا فساد نہیں ہوا،
کوئی دکھا نہیں سکتا ہے، کوئی دکھا نہیں سکتا، حتیٰ کہ ظالم انگریز جس نے یہ منافرت کی بیج بوئی اس کے مورخین بھی نہیں دکھا سکتے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اب تاریخ کو زعفرانی کر دیا جائے تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، اس کی رحمتیں شامل حال ہوں۔ اللہ یہ گنہگار بندے، یہ خلیل سیٹھ اور ان کے ساتھیوں کے تیار کیے ہوئے قبرستان میں، عیدگاہ میں موجود ہیں، اللہ یہ بندے تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری حالات سدھار دے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے بگڑے حالات کو بنا دے۔ اللہ یہ بتوں کے پجاری آج تیرے نام لیواؤں پر ظلم و مظالم ڈھا رہے ہیں، اللہ ان کی تدبیریں ان پر ایسے ہی لوٹا دے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلانے والوں پر ان کی آگ کو لوٹا دیا تھا۔ اے اللہ تو ان پر ان کی تدبیریں ایسے ہی لوٹا دے جیسے تو نے عاد و سمود کے ساتھ کیا تھا۔ اے اللہ تو ان مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ آج ہم یہاں عیدگاہ میں خوشی کے ساتھ زرق برق کپڑوں میں آئے ہوئے ہیں، لیکن میرے جو بھائی بے گھر ہو گئے، خرگون کے بھائی بے گھر ہو گئے، جنہیں بلڈوزر نے بے گھر کر دیا، اللہ اس کو اور ان کے باباؤں کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ ان کے لیے ان کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ ہم پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت دے دے، پوری قوم کو ہدایت دے دے، لیکن اگر تیرے علم میں ہے کہ اللہ اب یہ ہدایت نہیں پا سکتے تو اللہ انہیں نیست و نابود کر دے، انہیں قرار واقعی سزا دے دے، انہیں دنیا کے لیے عبرت بنا دے، انہیں دنیا کے لیے تماشا بنا دے، آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا سامان بنا دے۔ اللہ یہ تیرے گنہگار بندے اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہیں، یہ خطاکار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ تیرے نام لیوا ہیں، تیرے خلیل اور حبیب کے امتی ہیں۔ اے اللہ تو اپنے حبیب اور اپنے نام لیوا ہونے کی حیثیت سے اللہ ہماری مدد فرما دے، اللہ ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، اللہ شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما دے، اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما دے، ہمارے مساجد اور ہمارے مدارس کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے دینی شخصیات اور ہمارے رہنماؤں، ہمارے ملی رہنماؤں کی حفاظت فرما دے، ہماری جمعیتوں کے ذمہ داران کی حفاظت فرما دے، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے عوام کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے اور مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو تھامنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو ہمارے بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ کسی وجہ سے جو لوگ رزق حرام میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے، رزق حرام کے دروازے ان پر بند کر دے۔ اللہ ہمارے بہت سارے بھائی اور بچے بلا وجہ جیلوں میں قید ہیں، اللہ ان کی رہائی کی تدبیر پیدا فرما دے۔ اللہ جو ہمارے ذمہ داران ملکی انتظامیہ ہے انہیں عدل و انصاف کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ان کے سامنے کچھ ایسی نشانیاں ظاہر کر دے جس سے وہ اپنی بدتمیزی، اپنی سرکشی، اپنی جو ہے اپنا ظلم، اپنے ظلم سے باز آ جائیں۔ اللہ ہم سب کی دعائیں سن لے۔ اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم خطاکار ہیں، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم سیاہکار ہیں، اپنی سیاہکاری کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم پر اپنی رحمت کی چادر تان دے، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم پر اپنا غضب نہ نازل کر۔ اللہم لا تہلکنا بغضبک ولا تقتلنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال۔